نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام تھا جس کے دل میں بلبلا اللہ کی دید کا تھا جس کے دل میں بلبلا اللہ کی دید کا خدا نے بخش دیا اس کو رتبہ شہید کا خدا نے بخش دیا اس کو رتبہ شہید کا ایک شخص کے قتل سے میری صدیاں اداس ہوئی ایک شخص کے قتل سے میری صدیاں اداس ہوئی کہاں ہوتے ہیں ایک درویش میں دو ہنر پیدا کہاں ہوتے ہیں ایک درویش میں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیبند جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیبند کہاں ہوتا ہے عمر کے بعد اور عمر پیدا سامعین مکرم آج میں آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر چند منٹ گفتگو کروں گا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھ کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین مکرم آپ کا نام عمر لقب فاروق ابو الحق اور والد کا نام خطاب سامعین مکرم عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والا عمر سامعین مکرم اپنے دور خلافت میں عدل کا ایسا ڈنکا بجایا کہ آج دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے سامعین مکرم کون عمر وہ عمر جس کے راستے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے سامعین مکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا ہر باب اتنا وسیع ہے کہ میں دنگ ہو گیا کہ میں کہاں سے ابتدا کروں میں کہاں سے انتہا کروں تو میں عمر کے اسلام لانے سے ابتدا کروں گا تو سامعین مکرم میرے آقا کی دعاؤں نے رنگ لایا کہ عمر ننگی تلوار لیے میرے آقا کو قتل کرنے آیا ہے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے لیکن جب دروازے پر پہنچا میرے آقا نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ عمر تم کب تک مجھ سے لڑے گا تم کب تک مجھ سے جنگ کرے گا اے عمر تو مسلمان ہو جا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمہ حق جاری ہو گیا اور میرے آقا نے نعرہ تکبیر بلند کیا سامعین مکرم اور عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا سامعین مکرم میں ایک نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر تو سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے باپ کی اتنی نیکیاں نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کی ایک غار والی رات عمر کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے تو سامعین مکرم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر عمر سے خلافت میں آگے سیاست میں آگے اطاعت میں آگے عبادت میں آگے ریاضت میں آگے نیابت میں آگے امامت میں آگے لیکن ابو بکر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا علی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا عثمان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عثمان ہوتا بلکہ کس کے بارے میں فرمایا کہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا کیوں فرمایا کیونکہ عمر میں وہ نشانے دیکھ چکے تھے عمر جو علامات دیکھ چکے تھے جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ عمر میں پائی سامعین مکرم کون عمر کہ جس کے بارے میں کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا کون عمر جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں عمر کا علم رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کا علم رکھ دیا جائے تو عمر کا پلہ بھاری ہو جائے ساری دنیا کا پلہ اٹھ جائے سامعین مکرم کون عمر جس کے موافق میں قرآن سامعین مکرم مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی باری آئی تو عمر کی موافقت میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی قرآن اتر آیا سامعین مکرم ازواج مطہرات پر جب پردہ کھلانے کی باری آئی تو عمر نے رائے پیش کی تو عمر کی موافقت میں قرآن اتر آیا سامعین مکرم جب منافقین کے جنازہ اور ان کی تدفین پہ ممانعت کرنے کے بارے میں عمر نے رائے پیش کی تو عمر کی موافقت میں قرآن اتر آیا سامعین مکرم شراب کو حرام کرنے کے بارے میں عمر نے رائے پیش کی تو عمر کی موافقت میں یسألونک عن الخمر قرآن اتر آیا سامعین
کے مقرر منافقین کے بارے میں دعائیں مغفرت کرنے کے بارے میں جو عمر نے رائے پیش کی تو عمر کی موافقت کے قرآن اتر آیا، جس کی موافقت کے قرآن اترے وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جس کے دور خلافت ایسا ہے، حریت ایسی ہے، مساوات ایسی ہے کہ ایک شخص بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ عمر یہ تمہارے جو تن پہ چڑھتا ہے یہ تو نے کہاں سے لیا ہے؟ بیت المال سے جو کپڑے تقسیم ہوئے تھے وہ سے تمہارا کرتا نہیں بن سکتا، یہ تو نے کہاں سے لیا؟ کہ ایک عورت دکھائی کر کہنے لگے کہ عمر تمہیں کیا ہے کہ تم ہمارے محرم پر پابندی لگاؤ، جب خدا نے پابندی نہیں لگائی تو کیوں پابندی لگاتا ہے؟ تو سامعین مکرم آج دیکھو کہ وہ رسول اللہ کے پہلوں میں سویا ہوا مغل کا یاد آج بھی رسول کے پاس سو رہا ہے۔ تو بس میں آخر میں یہی کہوں گا محمد کی دعاؤں کا اثر خطاب کا بیٹا، محمد کی دعاؤں کا اثر خطاب کا بیٹا خدا کو بھی پسند آیا، عمر خطاب کا بیٹا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان اعلیٰ ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان اعلیٰ ہے، یہ دلہا بن کے آیا جس کے گھر خطاب کا بیٹا محمد کی دعاؤں کا اثر خطاب کا بیٹا وہ جس کی حکومت با خدا اور با عناصر پر، وہ جس کی حکومت با خدا اور با عناصر پر وہی ہے شان والا تاجور خطاب کا بیٹا محمد کی دعاؤں کا اثر خطاب کا بیٹا اور جس کو مانگا تھا خود رسول اللہ نے بیت اللہ میں جا کر، وہ جس کو مانگا تھا خود رسول اللہ نے بیت اللہ میں جا کر بڑی ہی شان والا ہے تاجور خطاب کا بیٹا۔